فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ توفیقات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ توجہات کے توسل سے آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے دانا اور حکیم بالغ النظر شخص کے نام پر رکھا گیا اس کا نام، جو اپنی زندگی میں اپنی دانائی کی وجہ سے، اپنی بالغ نظری کی وجہ سے اور اپنی حکمت کی وجہ سے، تدبر کی وجہ سے ایک شہرۂ آفاق ہستی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جہاں دیگر احکامات کا ذکر کیا، وہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان کا ذکر بھی کیا۔ ہم نے اپنے آخری خطبے جو ہم نے عید الاضحیٰ والے دن دیا، اس دن بھی اولاد اور والدین کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں سورہ صافات کی روشنی میں۔ یہاں ایک بڑی توجہ طلب بات، سمجھنے والا نقطہ ابتدا میں بتا دوں۔ میں نے نام بولا حضرت لقمان علیہ السلام۔ اب جمہور کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی یا رسول نہیں تھے، بلکہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اب ان کا نام جب بھی کسی بھی مسلک کے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بھی نام آ جاتا لیتے ہیں، تو نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں علیہ السلام، اور اس پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت چند سالوں سے ایک عجیب قسم کی الجھن اس علیہ السلام کے حوالے سے بھی امت میں پیدا کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے، غیر نبی کو علیہ السلام کہنا غلط ہے۔ اور اسپیشلی یہ اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب پنجتن پاک کا کوئی نام لے، ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگائے، جیسے حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، تو کچھ لوگوں کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ان ہستیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائیں، علیہ السلام نہ لگائیں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ اعتراض کرنے والوں کو صرف بغض ہے آل رسول کے ساتھ اس وجہ سے کہہ دیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں بغض کی کون سی بات ہے؟ قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اس لیے رضی اللہ عنہ لگانا چاہیے۔ علیہ السلام کے صرف آپ لگائیں، انبیاء کے ساتھ۔ اچھا، ایسا کوئی قاعدہ اللہ یا اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیں، نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول اللہ نے بیان کیا۔ اب میں نے بھی اس پہ جب غور و فکر کیا کہ کیا ایسا کہنے والے اخلاص سے یہ بات کر رہے ہیں یا واقعتاً اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض کہیں ان کے بھی نہا خانے میں چھپا ہوا ہے۔ تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کا جو رولا ہے یہ صرف بغض اہل بیت رسول کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میں 3 دلیلیں آپ کے سامنے قرآن سے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی تو میں نے آپ کے سامنے بھی قرآن کی سورہ لقمان کا ذکر کیا، وہی شخص جو اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے پہ بضد ہے۔ اچھا، لگانا رضی اللہ عنہ غلط نہیں ہے، لیکن علیہ السلام بھی لگانا غلط نہیں ہے۔ وہی شخص قرآن میں حضرت لقمان کا ذکر کرے گا تو وہ رضی اللہ عنہ نہیں کہے گا کہ حضرت لقمان علیہ السلام۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو اس اصول پہ جانچا جو اہل بیت پیغمبر کے بارے میں بضد تھے کہ علیہ السلام نہیں کہتے، وہ حکیم دانا حضرت لقمان کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے تھے۔ پھر قرآن مجید میں ایک خاتون کا ذکر آیا، حالانکہ نام نہیں آیا، ذکر آیا، اور ان کا ذکر ماہ ذی الحج میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اب عورت نبیہ نہیں ہوتی، رسول نہیں ہوتی، اللہ کی بندی ہوتی ہے، تو حضرت ہاجرہ کو وہی لوگ جو اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے پہ ضد کرتے ہیں نہیں لگانا چاہیے، وہ جب حضرت ہاجرہ کا ذکر کریں گے تو کہیں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے۔ آپ یہ نوٹ کر لیں جو میں بتا رہا ہوں، میں اس کی باقاعدہ تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بضد تھے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے، انہوں نے ہی جب حضرت ہاجرہ کا لفظ بولا تو علیہ السلام لگائے۔ اب حضرت ہاجرہ کے لیے علیہ السلام درست، وہ بھی غیر انبیاء میں تھی، تو پنجتن باقی ہستیوں کے لیے درست نہیں، تو بتائیں بغض رسول نہیں ہے، اہل بیت رسول کا بغض نہیں ہے۔ تیسری دلیل، قرآن میں ایک اور بی بی کا ذکر آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بلکہ اللہ نے کہا کہ محبوب حضرت مریم کا ذکر کیجیے، ہمیں بھی حکم دیا آپ بھی حضرت مریم کا ذکر کیجیے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کبھی امت میں سے کسی نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا ذکر کیا ہو، ساتھ کہا ہو رضی اللہ عنہ؟ نہیں ملے گا۔ جو بھی حضرت مریم کا نام لیتا کہتا ہے علیہ السلام۔ حضرت مریم بھی خاتون ہے اور غیر نبی ہے، تو یہ 3 ہستیاں میں نے تینوں کا ذکر قرآن سے آپ کے سامنے رکھا، ان کا نام کوئی مسلک والا، کوئی جماعت والا، کوئی لمبی داڑھی والا، چھوٹی والا، کوئی بھی نہیں، اس پہ علیہ السلام اور علیہ السلام تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ ہستیاں قبول ہیں، اچھی بات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانوادہ اہل بیت مصطفیٰ کی بات آ جائے، اب سوئی کیوں اٹک جاتی ہے کہ علیہ السلام نے کہنا چاہیے؟ اگر حضرت مریم کے لیے جائز ٹھہرا، حضرت ہاجرہ کے لیے جائز ٹھہرا، حضرت لقمان کے لیے جائز ٹھہرا، تو مقام میں شان میں کون اونچا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ ساری کائنات کی ایمان والی عورتوں کی سردار ہے، آخر حسنین کریمین سارے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ اگر کسی کی سوئی اٹک جائے کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، تو اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ اس کے دل میں وسعت ان شخصیات کے بارے میں نہیں ہے۔ اب
شریعت مصطفی کا میں ایک حکم آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی غور کر لیجیے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کو کسی کا سلام آ کر دے کہ فلاں شخص ملا تھا، آپ کو سلام کہہ رہا تھا، یا فلاں خاتون ملی تھی وہ آپ کو سلام کہہ رہی تھی، تو ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا جواب شرعاً دینے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک تو نا آپ کو بندہ ملا، اس نے اپنی طرف سے سلام کیا، السلام علیکم، حاضر کے صیغے میں کہ جناب آپ کو سلام، تو آپ اس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام، اسی حاضر کے صیغے میں آپ اس کو جواب دے دیتے ہیں، بات درست ہوگی۔ لیکن ایک بندہ جو غیب ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، اس نے سلام بھیجا کہ فلاں بندے سے ملنے جا رہے ہو، اسے میرا سلام دے دیتا۔ اب وہ بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جی فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ اب ہمارے یہاں رائج تھی، اس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ بھائی وعلیکم کا صیغہ تو حاضر کے لیے، غیب کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ جس نے سلام بھیجا وہ تو غیب ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اس کو کہا، علماء نے لکھا، شریعت کا قاعدہ کہ اس کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آنے والا آپ کو کہے نا کہ فلاں نے سلام بھیجا ہے، تو پہلے اس کو جواب دینا ہے، پھر اس سامنے والے کو بھی جواب دینا ہے جو سلام لایا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ آپ کہیں علیہ السلام و علیک السلام، اس پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور اگر وہ سلام بھیجنے والی خاتون ہو تو علیہ السلام و علیکم السلام، اس پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام۔ اب دیکھیں سیم وہی لفظ علیہ السلام اور علیہ السلام، غائب سے سلام بھیجنے والے کے جواب میں اسی شریعت نے آپ کو دیا ہے، تو اگر مولا علی اور پنجتن کے ساتھ علیہ السلام لگا جائے تو تکلیف ہے۔ اس لیے یہ ایک اصول میں نے کہا شروع میں بتا دوں آپ کو، بائی دبے بات گفتگو میں آ گیا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام، ان کی باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن کا مضمون بنا دی اور ہماری تربیت، ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں میں 2-3 موٹے سے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر اس کو سورت کو تفصیل سے پڑھیں تو بہت سے احکام ہیں، لیکن میں اس میں سے جو احکام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں ایک آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ایک حکم رکھا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ اس کی ماں اس کا بوجھ جب اٹھا رہی تھی اپنے بطن کے اندر شکم میں، تو وہ تکلیف پہ تکلیف اٹھائے جا رہی تھی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس نے 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، اور اس میں بھی ہر دودھ پلانے کے وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے، اس نے وہ تکلیف بھی برداشت کی۔ اب اللہ کی ذات کہتی ہے انشکر لی وَلِوَالِدَیْکَ، اے بندے جو والدین تیرے ساتھ اتنی محنت کر کے تمہیں پالتے ہیں، اب اس کا صلہ یہ ہے ان کی خدمت کا کہ ایک میرا شکر ادا کر کہ میں نے تمہیں والدین دیے ہیں، پہلے میرا شکر ادا کر کہ میں نے تمہیں ماں باپ کی نعمت دی ہے، اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کر جن کو میں نے تجھے پالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک ہم اس حکم پہ بات کریں گے۔ دوسرا، آگے چلیں اور آیت نمبر 17 میں آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کر۔ اس کا معنی یہ کہ پہلی امتوں میں بھی نماز تھی، پنجگانہ نماز ان اوقات کے ساتھ اس امت کو نصیب ہوئی، لیکن پہلی امتوں میں بھی نماز کا جو بھی طریقہ تھا، نماز کا حکم بھی نیا نہیں، پہلے سے موجود ہے۔ حضرت لقمان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ
بیٹے نماز قائم کیا کر، اور صرف پڑھا نہیں، قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور زندگی ایسے گزار کے نیکی کی تلقین کرتا رہے اور برائیوں سے منع کرتا رہے، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو کام اللہ نے بتائے ہیں یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، اور ہمت والے اعلیٰ لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ ذمہ داریاں صحیح سر انجام دیں ان کو باہمت لوگ، بڑا آدمی اور خاص آدمی قرار دیا ہے۔ ان امور پر تھوڑی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ۔ احباب گرامی، سب سے پہلے ہم اس حکم کو لیتے ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا یعنی اشکر لی ولوالدی، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا شکر تو ہم تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ادا کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، کسی چیز کو دیکھا پری لگی ماشاءاللہ کہہ دیا، یہ سارے جملے شکرانے کے جملے ہیں، یہ ہماری زبان سے کچھ نہ کچھ ادا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ معاً یہ کہا کہ والدین، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا کریں، ماں باپ دونوں کا۔ اب میں اپنے قریبہ میں، آپ اپنے قریبہ میں جائیں گے، ہم اپنے والدین کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ جب تک والدین زندہ ہیں تب شکر ادا کرنا ہے، وصال فرما جائیں تو شکر چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں والدین کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور ان کی زندگی گزر جانے کے بعد بھی ان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، دیکھیں، اور یہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ بھی موجود ہے۔ دو مقام پہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اب نماز کا حکم دیا، آپ پڑھنے کے لیے آ گئے، تو اللہ نے حکم دیا والدین کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو ہمیں والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب پہلے ہمیں خود معلوم ہے، پھر ہم نے یہ اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے۔ میں نے کئی بچوں سے ایسے راہ گزرتے کی بات کرتے پوچھا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرتے ہو، تو خاموش ہو گئے۔ کسی سے پوچھا بھائی خاموشی کی وجہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی تو خدمت کرنی چاہیے تھی۔ ایک بچے نے مجھے کہا جی ماں باپ کی بس خدمت کرنی چاہیے، شکر تو اللہ کا ہے۔ یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر اگر ماں باپ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو کیا اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا؟ اس پر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب بندوں میں سے والدین کا شکر ادا کرنے کا تو قرآن میں اللہ خود حکم دے رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے تو شکر الحمدللہ بولتے ہیں، ماں باپ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں اگر آپ کہیں 527 نمبر حدیث 527 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ تعالی عز و جل، کہ کون سا عمل میں ایسا کروں
کہ وہ عمل اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے محبوب ہے عمل، بے وقتی نہیں، وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا ثم عیو، یا رسول اللہ اس عمل کے بعد دوسرا عمل مجھے بتائیے جو اللہ کو اپنے بندے کا سب سے محبوب عمل ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی والا شغل اختیار کرنا یہ اللہ کو بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا ثم عیو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت جدوجہد اسٹرگل دین مدین کی کرنا، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس عمل کو اختیار کرنا۔ تو حضور نے لوگوں جو ترتیب بتائی اس میں نماز سب سے اوپر اللہ کا محبوب وظیفہ اور عمل ہے، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ بندے کے نیکی والا تعلق اختیار کرنا اس کا نمبر دوسرا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نمبر تیسرا ہے۔ اب بہت سے لوگ وہ دعوت و تبلیغ اور اس نام پہ بھی نکل جاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت بڑا عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے والدین کے ساتھ نیکی اور خدمت کرنے کو اس سے بھی اوپر رکھا ہے۔ اب والدین کی شکر گزاری کیسے کریں؟ احباب گرامی، والدین کی شکر گزاری کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپ جب بھی والدین کو ملیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ شکر ہے والدین کا، شکرانے والی نظر ہوتی محبت والی نظر ہے، اور ناشکرے کی نظر محبت والی، اور یہ نہیں کہ ایسے ہی شکل بنا کے ذرا دل سے واقعی ابا چنگا لگ رہا ہو، اچھا لگ رہا ہو، امی اچھی لگ رہی ہو، یہ نہیں آپ کے مولوی صاحب نے بتایا تھا اس لیے چلو تھوڑی شکل ایسے کر کے ابا اچھا تو نہیں لگ رہا، ایسے دل میں پورے ریگارڈ کے ساتھ احترام کے ساتھ جب دل بچھا ہوا ہو اور انسان کے چہرے پہ فرحت ہو، اور جیسے اس کی کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے نا بچہ، بچے کو کھلونا دے تو وہ خوش ہوتا ہے ایک دم، ایسے جب ماں باپ کا چہرہ دیکھے اسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے والدین کا چہرہ دیکھ کے لوگوں جب کوئی بچہ خوش ہونا شروع ہوتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے یہ اس وقت اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور یہاں ابا بلا لے پتر باس تو بیٹا ویسے کیا ہوا تھا، کوئی ویڈیو دیکھ کے ہنس رہا ہو، ابے کی بات آگی تو اس کو جناب شریر سونک جائے گا ادھر ہی لینا ہے، ابا کے سامنے شکل بنے گی، وہ مسکراہٹ چلی جائے گی۔ اور اس میں کچھ قصور ابوں کا بھی ہے، معذرت سے ابے شروع سے بعض اوقات جلاد بن گئے نا جی، اولاد کے ساتھ رویہ ہی ایسا رکھتے ہیں کہ وہ بیچاری اچھی خاصی اس کے چہرے پر ہنسی ہو بھی تو ابا کی گرجدار روبدار آواز سن کے وہ ہنسی بیچارے کی ویسے ہی چلی جاتی ہے، حوصلہ چاہے بھی تو نہیں آتا۔ آپ کو بچپن میں پہلے بچے کو اتنا قریب رکھیں نا، اس کو پتا ہو کہ ماں باپ کو چہرہ دے کے ہنستے ہیں، پھر وہ ہنسے گا، مسکرائے گا، لیکن اس کو پتا ہے کہ کیسے جھاڑی پڑنی ہے، کوئی نکتہ چینی نکلنی ہے، کوئی ڈانٹ پڑنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے بندے کو ڈانٹ پڑنی ہو، بندہ آگے سے مسکرا رہا ہو، اور اگر ابا ڈانٹ رہا ہو تو بچہ مسکرائے تو دو تھپڑ اور مارے گا، تو ہنستا ہے الٹا گلے پڑ جائے گا پہنچنا اس کے، وہ کہے گا یہ شکر تو بڑا مہنگا بتایا دیا۔
والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت اور اپنا چہرہ بورا ایسا رکھیں، زبان ایسی رکھیں کہ بچے ان کو دیکھ کے خوش ہو سکے، وہ ان کو اتنا اسٹیڈیم، اتنا میدان دیں، اتنا ظرف دیں، اتنا کمیونیکیشن والا ریلیشن ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ قصور ماؤں کا بھی ہے۔ اچھا، بچے اکثر ماں کے ساتھ وہ لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، ماں کے گلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، ماں کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابا کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں نے بچپن سے بتایا ہوتا ہے کہ پیار تو صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ ابے کا تو ایک ہی کام ہے کہ بچہ ذرا سی گھر میں غلطی کرے تو اماں اس کو فوراً دھمکی دیتی ہے، SHO بن کر کہتی ہے تیرے ابا نو آن دے، تیرا بندوبست کروان دے۔ اب وہ بیچارہ ابا جب آئے گا اس کو محبت سے دیکھنا ہے، مسکرانا، اس کی تو سانسیں پہلے ہی سوکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ماں ادھر سے کہہ رہی ہے ابا آنا لے، ہم تیار ہو جائے۔ تو ماؤں نے شروع سے ابے کو ایک ڈریکولا کی شکل میں پیش کیا ہوتا ہے۔ ان تصورات نے ماں باپ کا شکر اولادوں سے چھین لیا۔ اور آپ دیکھیں جو میں نے دوسری آیت پڑھی نا 16 نمبر، اس میں حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو مخاطب کیا تو انہوں نے بتایا شکر گزاری بچوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے عید والے دن بھی جو سورہ صافات پڑھی اس میں بھی حضرت ابراہیم کا انداز تخاطب بتایا تھا، اور یہاں اللہ نے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو مخاطب کرنے کا انداز بتایا، کیا یا بنیا، اب بات کرنی ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز پڑھا کر، یہ نہیں کہا چل نماز، یہ نہیں کہا کہ تو نے نماز نہ پڑھی تو میں کھال کھینچ لوں گا۔ طریقہ دے کے بات کرنے کا کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کیا۔ قرآن مجید نے وہ پورا انداز نقل کیا۔ اگر بیٹے کو کوئی باپ اس طرح سے اپنے سینے سے لگا کے محبت سے، اخلاص سے، پیار سے، اللہ سے توفیقات مانگتے ہوئے اپنے خوبصورت اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اچھی شخصیت کے ساتھ، اچھی سیرت کے ساتھ اس کو نصیحت کرے گا، اے میرے پیارے لاڈلے بیٹے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، آپ نماز پڑھا کریں، یعنی تو نماز پڑھا کریں، آپ نماز پڑھا کریں۔ تو بیٹا کہے گا یار اگر ابا کے لبوں سے اتنی مٹھاس اور اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنا مجھے عزت نفس مل رہی ہے، تو میں ابا کو کیوں موقع دوں کہ وہ مجھے ڈانٹے؟ چلو ابا نے اتنے پیار سے کہا اب نماز ضرور پڑھیں گے۔ اب نماز بھی قائم ہو جائے گی، اور وہ مسکراہٹ سے جب باپ کا چہرہ بدلے میں دیکھے گا باپ کا شکر بھی ادا ہوگا۔ یہ رویے ہمیں اپنانے ہیں گھروں میں۔ پھر نماز یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ جتنی ناشکریاں، چھوٹے موٹے گناہ اگر ہو بھی جائیں نا، اب میں بڑے راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ناشکری بھی گناہ ہے، دیگر بھی گناہ ہوتے ہیں، جوانی میں بڑی بڑی نادانیوں والے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا ٹول ہے مسلمانوں، اس کو اپنا لو۔ یہ نماز روزانہ کے گناہ روزانہ ہی اللہ کی بارگاہ سے معاف کروا دیتی ہے۔ یہی صحیح بخاری، اسی کی اس سے ایک پچھلی حدیث ہے 526 کی، وہ حدیث پڑھیں دل بھاگ پاک ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث کے ملاف کی، وہ کہتے ہیں ان الرجل اصواب من امرأۃ قبلہ، ایک بندے نے، ایک خاتون کو، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو بوسہ دے دیا۔ بات بڑی عجیب سی، لڑکے جوانی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب حدیث کے لفظ میں نے پڑھے ہیں، ان الرجل ایک آدمی ہے،
اسواب امرأتن قبلتن، اس نے ایک عورت ایک لڑکی کو بوسہ دے دیا، کس کر دیا. پھر اسے خیال آیا میں نے بڑی غلطی کی ہے یار، عورت تو نامحرم تھی. فآتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سیدھا چلا اور حضور کے دربار میں آ گیا. فأخبرہ، اور پوری بات حضور کے گوش گزار کر دی. کون لڑکی کون عورت تھی، کہاں ملاقات ہوئی، میں نے کیا حرکت کی، کیسے اس کو بوسہ دیا. حضور یہ غلطی ہو گئی. اب حضور علیہ السلام نے بھی لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا. حضور خاموش ہیں، خاموشی میں اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ مالک کیس آ گیا ہے کیسا، نامحرم کو جوان نے بوسہ دے دیا، کس کر دیا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے، فتویٰ کیا دوں. اللہ نے کہا محبوب تیرے لب نہ ہلیں، میں کس لیے ہوں. کوئی بات نہیں، جبریل جا. قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اس وقت نازل ہوئی. حدیث کے لفظ ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کریم کی ذات نے اس وقت یہ حکم نازل کیا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. جو شخص دن کے وقت بھی روشنی کی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور رات چھا جائے گہری ہو جائے، جو نمازیں رات کے اوقات کی ہیں جو وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، دن کی نمازیں راتوں کے گناہ مٹا دیتی ہیں، راتوں کی نمازیں دن کے گناہ مٹا دیتی ہیں. یہ آیت اس وقت دربار رسالت میں نازل ہوئی. یہ آیت حضور نے پڑھ کے اس صحابی کو سنائی. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حکم کیا جو ابھی اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے یہ صرف میرے لیے آیا ہے. آپ سننا خوش نصیب ہو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع ہے. بظاہر تو حکم اس کے سوال پر آیا تھا، مگر آقا نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، فرمایا قیامت تک میری ساری امت جو پنجگانہ نماز پڑھے گی ان سب کے گناہ بھی نمازیں معاف کروا. نماز کتنی بڑی چیز ہے. اگر کوئی بھول چک ہو گئی، اب ایک بندہ بھول چک بھی کر رہا ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اوپر سے کہتا ہے کہ ابھی گناہ ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے. ظالم، تجھے شیطان نے کتنا بہکایا ہوا ہے. یہ نماز تھی ہی تو تیرا اکاؤنٹ لگانا گناہوں والا نل کرنے کے لیے. اس نماز کی حقیقت کو سمجھے اور پھر یہ نہ سوچنا کہ چلو یہ تو موج بن گئی، گناہ بھی کریں گے روزہ نماز بھی کروا دیں گے. پھر میں بتاؤں نا، صدقے دل سے نماز پڑھنی اخلاص سے ہے، حضوری والی پڑھنی ہے، پورے توجہ سے انہماک سے پڑھنی ہے. اس نماز کا پھر کمال کیا ہے. ایک صحابی نے حضور کے بارے میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، میرے لیے حضور کوئی امر جامع، کوئی جامع امر اللہ کی بارگاہ سے پوچھئے، 5 والا نہ ہو. حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ حافظ العصرین، تو صرف 2 نمازیں پڑھ لیا کر. اتنی 2 نمازیں پڑھ لیا کر، ایک قبل طلوع الشمس، ایک قبل غروب الشمس. ایک سورج نکلنے سے پہلے والی، ایک سورج غروب ہونے سے پہلے والی. حضور نے لمبی نماز بھی نہیں، اس کو سب سے چھوٹی 2 نمازیں تھیں. آؤ لوگوں، حضور نے کہا پڑھ تو صحیح نا، ایک دفعہ نماز کی طرف آ تو صحیح. آؤ لوگوں، حضور کی بارگاہ سے کوئی حکم لے کے گیا، چند دنوں بعد آیا. حضور نے کہا بتا 2 پڑھی جا رہی ہیں. اس نے کہا حضور 2 میں اتنی لذت آئی کہ ان 2 کی برکت سے میں نے 5 بھی پڑھنا شروع کیا. نماز پڑھیں گے وہ گناہ خود چھڑوا دے گی. کوئی بھی دفعہ کر گندے کاموں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے اور یہ غلطیاں بھی کرتا ہے. اس لیے بچوں کو اسپیشلی کہوں گا نماز کی طرف آؤ، آپ کی جوانی بات کر دے گی نماز. احباب گرامی، یہ میں نے تربیت کا مضمون شروع کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے جاری رکھیں گے اگلے جمعے میں.
اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے اور بہت ضروری ہیں ہمارے بچوں کے لیے، والدین کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز ہفتہ ہمارا ماہانہ درس سے عرفان القرآن ہوتا ہے، یہاں رحمان بارگنگ میں محترم الحاج اختر چشتی صاحب بیٹھے ہیں، حسنات چشتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس درس قرآن میں لازمی تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا